بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ نیند سے اٹھنے کے بعد کی سنتیں پہلے کل ذکر ہوئی تھی، آج جو ہے وہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ ذکر کریں گے۔ پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 مرتبہ دھوئیے، پونچھوں تک یعنی کہ کلائیوں تک۔ پھر بدن پر کسی جگہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو 3 مرتبہ پاک کریے۔ پھر چھوٹا اور بڑا دونوں استنجا کیجیے، اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجیے، ٹھیک ہے۔ اگر نہانے کا پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئیے۔ عام طور پر آج کل یہ حالت نہیں ہوتی، پہلے جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ جب نہاتے تھے تو پانی جو ہے وہ پیروں کے پاس جمع ہو جاتا تھا، لیکن آج کل ایسی صورت نہیں، تو اس وقت اتنی مشکل نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ پانی جمع ہو رہا ہو پیروں کے پاس تو پھر پیروں کو بعد میں دھونا چاہیے، یہاں سے علیحدہ ہونے کے بعد دھوئیے، ورنہ اسی وقت بھی دھو ڈالنا جائز ہے۔ اب پانی سب سے پہلے پانی سر پر ڈالیں، پھر اس کے بعد دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر۔ اتنا پانی ڈالیں کہ سر سے پاؤں تک پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ پانی سر پر ڈالیں گے سر سے لے کے نیچے تک پانی بہہ کے پہنچ جائے۔ بدن کو ہاتھوں سے ملیے، یعنی کہ پانی جب ڈال رہے ہو تو اس وقت بدن کو ہاتھوں سے ملیے، یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ پھر دوبارہ اسی طرح پانی ڈالیے، پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور جہاں بدن سوکھا رہنے کا اندیشہ ہو، یعنی کہ آپ کو لگے کہ ہاں ہم نے پانی ڈالا ہے لیکن کہیں سے بدن سوکھا رہ گیا ہے، تو وہاں ہاتھ سے مل کر پانی بہانے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح تیسری بار پانی سر سے پیر تک بہائیے، سے ذکر ہوا پہلے۔ اچھا، غسل کے ایک فائدہ بتا رہے ہیں یہاں پہ، غسل کے بعد جسم کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی، لہذا دونوں میں سے جو بھی صورت آپ اختیار کریں سنت ہونے کی نیت کر لیں، یعنی کہ پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی ثابت ہے، دونوں کوئی بھی اگر آپ کو جو بھی صورت مناسب لگے آپ اختیار کریں تو اس میں سنت کی نیت کر لیں تو وہ بھی سنت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ پھر ایک سنت بتا رہے ہیں، اسی غسل سے نماز ادا کریں، نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب غسل کرتے ہیں اس کے بعد وضو دوبارہ کرتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، غسل کرنے کے بعد اگر وضو ٹوٹ جائے یا غسل کی حاجت نہیں ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے تو نماز فجر کے لیے وضو کرنے کی تیاری کریں، اور وضو کے متعلق جو سنتیں ذکر کی جا رہی ہیں ان کا ہر دفعہ وضو کرتے وقت خیال رکھنا ہوگا، ہم ایک مرتبہ عرض کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فجر یعنی کہ کیونکہ پہلے نماز نیند سے اٹھنے کی سنتیں بیان ہو رہی ہے، اس لیے اسی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اب وضو کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں، دیکھیں، سنت گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے آنا، جب یعنی کہ نماز کے لیے جائیں تو سنت کیا ہے کہ گھر سے وضو کر کے جائیں، اور دوسری سنت بتا رہے ہیں وضو کو کامل طریقے سے کرنا، یعنی مسنون طریقے سے وضو کرنا، یہی کامل طریقہ، یعنی کہ سنتوں کی رعایت کرتے وضو کریں گے تو آپ کا وضو کامل ہو جائے گا۔ پھر ایک اور سنت بتا رہے ہیں، بالخصوص جس وقت انسان کو وضو کرنا سردی وغیرہ کی وجہ سے ناگوار ہو تو اچھے طریقے سے وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اب وضو کی سنتیں انشاءاللہ کل بیان ہوں، ٹھیک ہے۔ آخر دعوانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین آمین برحمتک۔